اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزت الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جادو فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب الفاظ ہے، اور الفاظ اثر رکھتے ہیں۔ اگر میں آپ کو اچھے الفاظ سے بلاؤں گا تو آپ خوش ہوں گے، میری عزت کریں گے اور اچھے الفاظ سے جواب دیں گے۔ اور اگر میں آپ کو برے یا گندے الفاظ سے بلاؤں گا تو آپ غصہ کریں گے اور مجھے بھی برے اور خراب الفاظ سے بلائیں گے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ الفاظ اثر رکھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد محرم 7 ہجری میں یہودیوں کا ایک گروہ مدینے آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید ابن عاصم کے پاس گیا جو کہ انصار کے ایک قبیلے میں رہتا تھا۔ وہ جادوگر بہت مشہور تھا اور کہا جاتا تھا کہ اس سے خطرناک جادو پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ انہی دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا کام کرتا تھا، تو ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی مبارک کے ٹکڑے اور کچھ بال اس لڑکے سے منگوا لیے اور لبید ابن عاصم کے پاس گئے، اس کو بہت پیسے دیے اور کہا کہ ان پر ایسا سخت جادو کرے کہ اس سے بڑھ کے سخت جادو نہ دنیا میں کسی نے کیا ہو اور نہ سنا ہو۔ بعض روایت میں موجود ہے کہ یہ جادو لبید ابن عاصم نے خود کیا، بعض روایات میں موجود ہے کہ اس نے اپنی بہنوں سے کروایا۔ لبید ابن عاصم نے ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں رکھ کے زریب قبیلے کے کنویں ذی ارغام میں ایک پتھر کے نیچے دفنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کے اثرات تقریباً 1 سال کے بعد نظر آنا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باڈی میں، اپنے کندھوں میں بہت زیادہ بوجھ محسوس کرتے تھے، جیسے کوئی بہت ہیوی وزن اٹھایا ہو، اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے لیکن اصل میں آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، اور آپ کو بینائی میں بھی مسئلہ ہو رہا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور ساتھ یہ دعا بھی مانگ رہے تھے، اے اللہ مجھ سے میری بیماری دور فرما، اے اللہ مجھ سے میری بیماری دور فرما، اور یہی کہتے کہتے سو بھی گئے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو آپ نے بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے میری بیماری کا راز بتا دیا اور اس کا علاج بھی بتا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب سویا ہوا تھا تو 2 شخص میرے پاس آئے، ایک شخص میرے سرہانے کے پاس کھڑا ہو گیا، دوسرا میرے پاؤں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں شخص آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا، اسے کیا ہوا؟ تو دوسرے نے جواب دیا، اس پہ جادو ہوا ہے۔ پھر پوچھا کہ جادو کس نے کروایا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا، لبید ابن عاصم نے کیا ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ جادو کیسے ہوا؟ تو جواب دیا کہ ان کے کنگھی کے دانے اور موئے مبارک یعنی بالوں پہ جادو ہوا۔ پھر سوال کیا گیا کہ وہ جادو کہاں ہے؟ تو جواب دیا کہ وہ جادو ذی ارغان کنویں میں ہے۔ پھر سوال کیا کہ وہ جادو کیسے نکالیں؟ تو جواب دیا کہ پہلے اس کنویں کا سارا پانی باہر نکالیں اور اس جادو کو اس پتھر کے نیچے سے نکال لیں جو کہ ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں ہے، اور اس کے بعد اس کو ختم کر دیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت علی اور چند صحابہ کو ساتھ لے کے اس کنویں کی طرف چل دیے اور تمام پانی اس کنویں کا باہر نکالا، اور اس غلاف میں جب دیکھا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پہ 11 گیریں لگی تھیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معوذتین پڑھتے رہیں اور خود بخود گیریں کھلتی رہیں گی، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد کرتے رہے اور ایک ایک کر کے گیرا کھلتی رہی۔ اس غلاف میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، کنگھی کے ٹکڑے اور ایک موم کا پتلا بھی تھا جس پہ سوئیاں لگی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے بال کی گرہ کھلتی، سوئیاں بھی نکلتی گئیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دفنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی قیدی کو آزادی مل گئی ہو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس کنویں کا پانی ایسا تھا جیسے مہندی نچوڑی ہو، اور وہاں کھجوروں کے پھل ایسے تھے جیسے سانپ کے پھن ہوں، یعنی کہ وہ اتنا خطرناک اور ڈرانے والا منظر تھا۔ عزیز دوستو، جادو حق ہے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد سے شیطان نے لوگوں میں پھیلانا شروع کیا، اور آج تک اس کے ماننے والے یعنی ابلیس کے ماننے والے آج بھی جادو کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں وہی ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا علاج کرواتے ہیں۔ یاد رکھیں عزیز دوستو، جادو کا علاج جادو سے نہ کبھی ہوا ہے نہ ہی کبھی ہوگا۔ اس کا علاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ذریعے سے ہی ہوگا۔ ویسے تو جادو کی ہم نے علامات بہت بار بتائی ہیں، لیکن ایک بار پھر بتا دیتے ہیں۔ اپنے گھر کے یا کمروں کے حصے سے کچھ کھانے کی خوشبو محسوس کرنا، آوازیں سنائی دینا، اچانک ڈر کے اٹھ جانا، ڈراونے خواب آنا، سر، سینے، کندھے میں بوجھ محسوس ہونا، قیمتی اشیاء کی چوری ہو جانا، جسم پہ نیل کے نشان نظر آنا، جسم پہ سرخ کلر کے دانے نظر آنا، سینے میں عصر کی اذان کے بعد گھٹن محسوس ہونا جو کہ آدھی رات تک رہنا، سوتے ہوئے جھٹکے لگنا، ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے آپ کو پکڑ کے دھکا دیا، ازواجی زندگی میں ایک دم سے تکرار آ جانا، شوہر کا بیوی سے یا بیوی کا شوہر سے جھگڑا یا نفرت شروع ہو جانا، عورت کا حمل میں بچہ ختم ہو جانا یا ہونا ہی نہیں، جنگلی جانور دیکھنا، گوشت دیکھنا، نیند میں رونا، نیند میں کچھ کھانا محسوس ہونا، اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو اس کا ذائقہ آپ کے منہ میں ہونا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، اپنے گھر کے کمروں میں جاتے ہوئے ڈر لگنا، اپنے گھر میں اکیلے میں ڈر لگنا، نماز قرآن سے کراہت محسوس کرنا، خون دیکھنا، جسم پہ بال نظر آنا، منہ یا جسم کے کسی حصے سے بہت بدبو آنا، چہرے برے لگنا، سوئی یا کسی چیز کا چبھنا محسوس ہونا، مریض کی ایسی بیماری ہو جانا جس کی رپورٹ بالکل کلیئر ہو لیکن پھر بھی کمزوری ہوتے جانا، رشتے نہ ہونا یا رشتے آنا ہی نہیں یا رشتے موجود ہی نہ ہونا، جبکہ لڑکی یا جہیز کا کوئی مسئلہ نہ ہونا، اچانک چکر آ جانا، آپ بیٹھے ہوں اور آپ اٹھیں، آپ کو ایک دم چکر آ جائیں اور گرتے ہوئے محسوس ہونا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جانا، تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جانا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنا، دن بدن کمزور ہوتے جانا، خون کی کمی محسوس ہونا، ایسا لگنا کہ آپ کے بستر پہ یا بستر کے پاس کچھ موجود ہے،
چلتے ہوئے اپنے ساتھ کسی کو محسوس کرنا کہ آپ کا کوئی پیچھا کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی موجود ہے۔ عزیز دوستو، یہ تمام نشانیاں کالے جادو کی ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوا تھا۔ جادو حق ہے۔ اس کا سب سے آسان علاج یہی ہے کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت ہر روز سونے سے پہلے اور صبح اٹھتے ہی ایک ایک بار پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ پھیر لیں، اور ڈیلی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یعنی 285 اور 286 اس کی تلاوت ضرور کریں، اور تقریباً 1 ہفتے تک سورہ بقرہ کی تلاوت ریکارڈنگ کے طور پہ اپنے موبائل، اپنے کمپیوٹر پہ ضرور سنیں۔ جس جگہ پہ جنات یا جادو موجود ہو وہاں پہ ہم نے اس کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، یعنی لوگ سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ لگاتے تھے اور وہ موبائل یا وہ کمپیوٹر پھٹ جاتا تھا۔ تو آپ نے یہ ریکارڈنگ نہیں چھوڑنی، اور کافی جگہوں پہ ایسا بھی ہوا کہ لوگ بتاتے تھے کہ جنات یا چیزیں ہمارے خواب میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم تجھے تنگ نہیں کریں گے، یہ سورہ بقرہ سننا چھوڑ دے۔ تو عزیز دوستو، آپ سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ ضرور سنیں، کیونکہ روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ سنی یا پڑھی جائے وہاں پہ شیطان انٹر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام مسلمانوں کو یہ جادو جنات سے محفوظ رکھے، اور ہمارے بہن بھائیوں کو اللہ ہدایت دے کہ ان لوگوں کے پاس نہ جائیں اور اللہ پہ توکل رکھیں، اور جو اس نے دیا ہے اس پہ اس کا شکر ادا کریں۔ عزیز دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ٹرو اسلامک انفو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور نزدیک ہی لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔